امریکی صحرا میں 70 سال سے چھپا ایک پراسرار راز۔ آخر ایریا 51 میں کیا ہے؟ اگر آپ کو بتایا جائے کہ دنیا میں ایک ایسی جگہ موجود ہے جہاں عام لوگوں کا داخلہ سختی سے ممنوع ہے، جہاں کی سرگرمیوں کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں اور جہاں سے جڑی کہانیاں حقیقت اور افسانے کے درمیان لکیر کو دھندلا دیتی ہیں، تو شاید آپ کو یقین نہ آئے۔ ناظرین، آج ہم امریکہ کے اس پراسرار علاقے کی حقیقت جاننے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس ریسرچ بیسڈ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میں ہوں رانا توصیف اور آپ دیکھ رہے ہیں PSD۔ ناظرین، امریکہ کی ریاست نیواڈا کے وسیع صحرا میں واقع ایک ایسی جگہ موجود ہے جسے دنیا ایریا 51 کے نام سے جانتی ہے۔ ایریا 51 کا نام سنتے ہی ذہن میں خفیہ فوجی منصوبے، سازشی نظریات، جدید ٹیکنالوجی اور یہاں تک کہ خلائی مخلوق کی کہانیاں گردش کرنے لگتی ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر حقیقت کیا ہے؟ اس راز کو سمجھنے کے لیے ناظرین پہلے نیواڈا کو جاننا ضروری ہے۔ نیواڈا امریکہ کے مغربی حصے میں واقع ایک بڑی صحرائی ریاست ہے۔ یہاں میلوں تک پھیلے ویران علاقے، خشک میدان اور کم آبادی والے مقامات موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ خطہ خفیہ فوجی سرگرمیوں اور حساس تجربات کے لیے ایک موزوں مقام سمجھا جاتا ہے۔ اس سنسان صحرا میں ایک نمکین جھیل کے قریب فوجی تنصیب کو آج دنیا ایریا 51 کے نام سے جانتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایریا 51 کا نام کی جو اصل وجہ ہے آج بھی سرکاری طور پر واضح نہیں کی گئی۔ امریکی حکام اسے عموماً گروم لیک یا گروم لیک ٹیسٹ فیسلٹی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ 1955 میں جب سرد جنگ اپنے عروج پر تھی اور امریکہ اور سوویت یونین ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کی دوڑ میں مصروف تھے، امریکی حکومت نے اس دور افتادہ علاقے کو جدید جاسوسی ہتھیاروں اور خفیہ فوجی منصوبوں کی آزمائش کے لیے منتخب کیا۔ بعد ازاں یہاں A-12 U-2 اور اوکسکارٹ اور دیگر انتہائی خفیہ جو فضائی پروگرام پر کام کیا گیا۔ لیکن ایریا 51 کا نام صرف فوجی منصوبوں کی وجہ سے مشہور نہیں ہوا۔ اس کا تعلق اکثر 1947 کے مشہور روزویل واقعے سے جوڑا جاتا ہے۔ جولائی 1947 میں امریکی ریاست نیو میکسیکو کے شہر روزویل کے قریب ایک پراسرار ملبہ ملا۔ ابتدائی فوجی بیان میں اسے فلائنگ ڈسک یا اڑن تشتری قرار دیا گیا، جسے ہم UFO کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ لیکن چند گھنٹوں بعد فوج نے موقف تبدیل کرتے ہوئے کہا کہ یہ صرف ایک موسمی غبارہ تھا۔ کئی سال بعد امریکی حکومت نے وضاحت دی کہ یہ دراصل ایک خفیہ فوجی منصوبے پروجیکٹ موگول کا حصہ تھا، جس کا مقصد سوویت یونین کے ایٹمی تجربات کی نگرانی کرنا تھا۔ یہ تو سرکاری موقف ہے، لیکن بہت سے لوگ آج بھی اس وضاحت کو قبول نہیں کرتے۔ ان کا ماننا ہے کہ روزویل سے ملنے والا ملبہ کسی خلائی جہاز کا تھا، جسے بعد میں خفیہ طور پر ایریا 51 منتقل کر دیا گیا۔ ناظرین، تاہم اس دعوے کے حق میں آج تک کوئی قابل اعتماد ثبوت سامنے نہیں آیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ روزویل واقعہ ایریا 51 کے قیام سے تقریباً 8 سال پہلے پیش آیا تھا، اس لیے دونوں کے درمیان تعلق زیادہ تر افواہوں، کتابوں اور عوامی قیاسرائیوں پر مبنی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ایریا 51 کا راز مزید گہرا ہوتا گیا، کیونکہ مقامی لوگوں نے کئی بار آسمان میں عجیب روشنیاں، غیر معمولی رفتار سے حرکت کرنے والی اشیاء اور انوکھے طیارے دیکھنے کا دعویٰ کیا۔ لیکن بعد میں سامنے آنے والی معلومات سے معلوم ہوا کہ ان میں سے بہت سی چیزیں دراصل خفیہ فوجی طیارے تھے، جن کے
کے بارے میں عوام کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ ہماری ریسرچ میں بھی ہم نے بہت کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن ایسا کچھ سامنے نہیں آیا۔ سالہ سال تک امریکی حکومت نے ایریا 51 کے وجود پر بھی کھل کر بات نہیں کی۔ پھر 2013 میں ایک اہم موڑ آیا جب CIA کے کچھ دستاویزات منظر عام پر آئیں۔ ان دستاویزات میں پہلی بار ایریا 51 کا نام اور مقام واضح طور پر تسلیم کر لیا گیا۔ ان فائلوں سے یہ تصدیق ہوئی کہ یہاں واقعی خفیہ جاسوسی ہتھیاروں اور جدید فوجی ٹیکنالوجی کی آزمائش جو ہے وہ کی جاتی رہی ہے۔ اس کے باوجود ایک سوال آج بھی باقی ہے کہ اگر یہاں صرف فوجی منصوبے جو چلتے تھے تو پھر خلائی مخلوق کی کہانیاں کہاں سے آئیں؟ کوئی تو بات ایسی تھی کہ یہ کہانیاں گردش کرتی رہی اور مختلف ویڈیوز بھی یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر سامنے آتی رہی۔ اس سوال کو سب سے زیادہ شہرت 1989 میں اس وقت ملی جب بوب لیزر نامی شخص نے دعویٰ کیا کہ وہ ایریا 51 کے قریب S4 نامی مقام پر کام کرتا تھا جہاں مبینہ طور پر غیر زمینی خلائی جہازوں کی ٹیکنالوجی مطالعہ کیا جا رہا تھا۔ اس کے دعووں نے دنیا بھر میں ہلچل مچا دی۔ آج بھی کچھ لوگ اس کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں جبکہ ناقدین کا کہنا ہے کہ اس کے دعووں کی تصدیق کے لیے کوئی مضبوط ثبوت موجود نہیں ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ایریا 51 آج بھی دنیا کے سب سے بڑے رازوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس پراسرار مقام نے ہالی ووڈ کو بھی بے حد متاثر کیا ہے۔ ناظرین، متعدد فلمیں، دستاویزی پروگرام اور کتابیں اس موضوع کے گرد گھومتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایریا 51 صرف ایک فوجی اڈا نہیں بلکہ عالمی ثقافت، تجسس اور سازشی نظریات کی علامت بن چکا ہے۔ تمام افواہوں، دعووں اور کہانیوں کے باوجود ایک حقیقت واضح ہے کہ آج تک کوئی قابل اعتماد ثبوت نہیں ملا کہ ایریا 51 میں خلائی مخلوق موجود ہے۔ البتہ یہ حقیقت ضرور ہے کہ یہاں دنیا کے چند انتہائی خفیہ فوجی منصوبوں اور جدید ہتھیاروں کی آزمائش کی گئی اور یہی رازداری اسے دنیا کے سب سے پراسرار مقامات میں شامل کرتی ہے۔ شاید اسی لیے ایریا 51 آج بھی لوگوں کے تخیل کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہے۔ کچھ لوگ اسے جدید فوجی ٹیکنالوجی کا مرکز سمجھتے ہیں، کچھ اسے خلائی مخلوق سے جوڑتے ہیں، جبکہ دوسروں کے نزدیک یہ انسانی تجسس اور نامعلوم رازوں کی علامت ہے۔ مگر ایک سوال آج بھی نیواڈا کے خاموش صحرا میں گونج رہا ہے کہ اگر ایریا 51 کے تمام دروازے آج کھول دیے جائیں تو کیا دنیا کو صرف خفیہ فوجی جو ٹیکنالوجی نظر آئے گی یا پھر کوئی ایسا راز جس نے دہائیوں سے پوری دنیا کو حیرت اور تجسس میں مبتلا کر رکھا ہے؟ آخر ایریا 51 میں ایسا کیا ہے جسے دہائیوں سے دنیا کی نظروں سے اوجھل رکھا گیا ہے؟ کیا یہ صرف خفیہ فوجی منصوبوں کا مرکز ہے یا پھر وہاں کوئی ایسی حقیقت چھپی ہے جسے انسانیت ابھی جاننے کے لیے تیار نہیں؟ آپ کیا سوچتے ہیں یا آپ کے پاس اس بارے میں کیا مزید معلومات ہیں؟ ہمارے ساتھ کامنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہم آپ کے کامنٹس کا اور آپ کی معلومات کا انتظار کریں گے۔ یہ ناظرین، اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ DS ڈیجیٹل TV کو سبسکرائب کریں، ہمارے فیس بک، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کو بھی ضرور فالو کریں، اور میں ہوں رانا توصیف، دیکھتے رہیں DS ڈیجیٹل۔